ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت اللہ کے پیارے پیغمبر نبی رحمت شفیع امت بعطائے الہی مالک جنت صاحب انا آتینا کل کوثر دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پورا مجمع میرے ساتھ مل کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قاسم رزق اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے تناظر میں انشاءاللہ ہم اور آپ صحابہ کی زندگی کو ملاحظہ کریں گے آج انشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو آقا علیہ السلام کی محبت اور ان کے دیدار کی وجہ سے کتنا شرف اور فضل و کمال عطا فرمایا۔ انسان اگر کسی کی تعظیم کرتا ہے، کسی کی محبت کرتا ہے، کسی سے دل لگاتا ہے، کسی کا ادب اور احترام کرتا ہے، تو اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ وہ انسان ہے۔ خالی انسان سمجھ کر، خالی آدمی سمجھ کر کوئی کسی کی تعظیم نہیں کرتا۔ حق ہے، بالکل سچ ہے۔ کوئی انسان راستے میں کھڑا ہو اور ایک اجنبی شخص سامنے سے گزر جائے اور بیٹھے ہوئے شخص اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو اس سے کچھ علاقہ نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ گزرنے والا اگر انجان ہے، اگر گزرنے والا اجنبی ہے اور وہ سلام کر کے گزرا، پھر بھی ناشناسائی کی بنیاد پر سننے والا سلام کا جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتا۔ یا تو کسی اہم کام میں آدمی مصروف ہوتا ہے اس وقت، یا کوئی ضروری بات میں مشغول ہوتا ہے، یا ایسے ہی اس کو اگنور کر دیتا ہے، بے توجہی کی وجہ سے جو ہے بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے، انسان جب محبت کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے۔ عام انسان سمجھ کر کسی اجنبی سے، کسی مسافر سے بلا وجہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ یہ انسان اور فطرت ہے یہ، اور یہ معاشرے کا دستور بھی ہے۔ اور جب انسان محبت کرتا ہے تو وہی انسان اگر باپ کی شکل میں آ جائے، وہی انسان باپ کی شکل میں اگر آ جائے تو انسان اب اس کی اولاد وہ بھی انسان لیکن باپ کی تعظیم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
بشرطے کہ صحیح معنی میں اپنے باپ کی فرمانبردار اولاد ہو۔ اسی طریقے سے ماں کو لے لیجئے، کسی عام عورت کے لیے انسان نہیں کھڑا ہو سکتا، تعظیم بجا نہیں لا سکتا، جو کہہ دے اس کی بات کو نہیں مان سکتا، لیکن اسی عورت میں اگر ماں سامنے آ جائے تو پھر اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، پھر اس کی فرمانبرداری کو ٹال نہیں سکتا، اگر واقعی حقیقت میں وہ فرمانبردار بیٹا ہے تو۔ بس اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے، ہم اور آپ اگر کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، کسی قاری سے محبت کرتے ہیں، کسی استاد سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بھی اگر محبت کرتے ہیں، تو صرف اس بنیاد پر، عالم سے محبت اس بنیاد پر ہم نے نہیں کی کہ وہ انسان ہے۔ اگر انسان سمجھ کر کے محبت کی ہوتی تو اس سے بھی کی ہوتی جو سامنے سے گزر کر کے چلا گیا۔ اب عالم سے محبت کرنے کی وجہ اس کا علم بن گئی، اس کا علم بن گیا، ہم نے اس انسان سے محبت نہیں کیا، بلکہ اس انسان کے مجسمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اور فضل اور کمال عطا فرما دیا ہے، ہم نے اس کی محبت کی خاطر اس سے محبت کی ہے۔ اب سمجھ لیجئے، ایک حافظ قرآن کی آپ تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں حافظ قرآن کو، کیونکہ ان کے دلوں میں قرآن مجید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثال، بے مثل و بے مثال کتاب ہے، اور وہ محفوظ ہے، وہ اس کے حافظ ہیں۔ لیکن ہم نے اس سے محبت اس لیے نہیں کی کہ وہ انسان ہے۔ اگر انسان سمجھ کر کے محبت کی ہوتی تو ہمارے انسان سے محبت کرتے، ہر شخص سے محبت کرتے۔ اب حافظ سے محبت کی تو انسان سمجھ کے نہیں، بلکہ قرآن کی محبت کی، ہم نے قرآن سے محبت کی، قرآن اس کے سینے میں چلا گیا، اب ہم نے اس سے بھی محبت کر لی، اب ہم نے اس سے بھی محبت کے لیے۔ اب تمہید کو اگر اور بڑھاؤں تو بات بڑی واضح ہو جائے گی، لیکن اب آپ سنیے، ہم اور آپ مقلد ہیں کس کے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مچل کے کہیے، کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اور آپ مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے جو احادیث مصطفیٰ سے استخراج کیے، جو باتیں مسائل نکالے اخذ کیے، ان کی تصنیفات پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان مسلک کے امام چار ہیں، امام احمد، امام حنبل اور امام مالک، امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چار امام ہوئے، اور ان چاروں نے اپنا امام حضرت امام اعظم کو مانا ہے۔ اللہ اکبر، چاروں الگ الگ امام ہیں، اور ان چاروں کے ماننے والے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن چاروں حق پر ہیں الحمدللہ، چاروں کا مذہب حق، چاروں کا مسلک حق، چاروں کی باتیں حق، اور سب نے قرآن و حدیث سے ہی استخراج کیا، اور ان تینوں نے مل کر کے حضرت امام اعظم کو اپنا امام مانا۔ اللہ اکبر، اور ہم اور آپ الحمدللہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ایک باغیچے کے اندر تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے شاگرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتاب لکھ رہے ہیں، تصنیف لکھ رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ آیا اور آنے کے بعد میں دیکھا کہ کچھ چیز تلاش کرنے لگا، اس سے پوچھا گیا کہ یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم کھیل رہے ہیں، ہماری ایک کھیلنے کی چیز، گیند یا کوئی اور چیز یہاں آئی ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت میں مشغول ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فقیہ اعظم ہیں، تصنیف لکھ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، لیکن اچانک اپنے سر کو اٹھایا، نگاہ کو اٹھایا اور دیکھا کہ بچہ آیا ہے، اور اٹھ کر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ امام یوسف آپ کے شاگرد ہیں، وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بزرگوں کے سامنے پرانے زمانے کے اندر لوگ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ کسی کی کیا مجال کہ حضرت امام اعظم سے دریافت کرتے کہ سرکار آپ تصنیف کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، اور آپ نے اچانک اس نے عظیم کام کو چھوڑ کر کے اس بچی کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، لیکن سوال نہیں کیا۔ وہ بچہ پھر دوبارہ آیا، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ دیکھا اور پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تعظیم کی خاطر اور ہاتھ باندھ لیے۔ 3 مرتبہ آیا، 4 مرتبہ آیا، حضرت امام یوسف فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا،
وہ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، اس کا کھیل ہو رہا تھا، اور ہم لوگ جو بیٹھے تھے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک علم دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے، دین کا علم لینے کے لیے بیٹھے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتاب تصنیف فرما رہے تھے، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، وہ بار بار آتا رہا جاتا رہا، میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ آیا، اور 10 کے 10 مرتبہ حضرت امام اعظم حنیفہ کھڑے ہوئے، قلم کو رکھا اور اٹھ کر کے تعظیم کرنے لگے۔ امام یوسف نے عرض کرنے لگے، سرکار یہ بچہ ہے، آپ اتنا عظیم کام چھوڑ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ فرمایا یہ تمہاری نظر میں بچہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تمہاری نظر میں بچہ ہے، میں اس کو بچہ سمجھ کر کے کھڑا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ میرے استاد محترم، میرے شیخ طریقت حضرت ابو حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، میں اس کی تعظیم نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے مرشد کامل، میرے استاد محترم کے میرے جو استاد ہیں ان کا پوتا ہے، میں اس کی نسبت کو دیکھ کر کے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اللہ پر یہ نسبتوں کا طریقہ، اور یہی انداز آج بھی ہے، ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تو ہم نسبت دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا اگر کوئی دوسرے کا بچہ آ جائے ہم بالکل پیار نہیں کرتے، بعض دفعہ سینے سے لگا لیتے، لیکن ضروری نہیں لگا لیں، لیکن اگر ہمارے پیر کا بیٹا اگر آ جائے تو ہم اپنی پلکوں کو بچھا دیں اس کے لیے، ہمارے استاد کا اگر بچہ آ جائے تو ہم اس کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ میں اس کی تعظیم نہیں کر رہا، بلکہ اس کو نسبت ہے میرے استاد محترم سے، یہ ان کا بیٹے کا بیٹا ہے، میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ اچھا، یہ سرکار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہیں؟ صحابہ اس کو کہتے ہیں، صحابی رسول اس کو کہتے ہیں جس نے کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ایمان لائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو ایمان کی نگاہوں سے ایک مرتبہ بھی اگر دیکھ لیا تو اس کو کہتے ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ سرکار کے بعد، صحابہ کے بعد، سرکار کے بعد جس نے ایمان لایا اور اس کے بعد میں جس نے صحابہ کو دیکھا، جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کو دیکھا اور ایمان لایا اس کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، بہرحال اس بات پر میں نہیں جاتا۔ تو یہ طریقہ کس سے سیکھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قربان جاؤ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقے جو سیکھے یہ صحابہ کرام سے سیکھے، صحابی رسول سے سیکھے۔ قربان جاؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے حالت نماز میں بھی اپنے پشت انور پر سوار کیا، اور اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین کی خاطر اپنے سجدوں کو طول دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب تک حضرت امام حسین پشت نانا سے اتر نہ گئے، جب تک مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ اتنے عظیم ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں ایک جگہ جمع ہیں، آپس میں کچھ تلخ باتیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں آپس میں کھیل رہے ہیں، آپس میں تلخ کلامی ہوئی، باتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور آج بھی جب بچے کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہنے لگتے ہیں، تو ایسا میں ایسا، اس طریقے کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اور بعض جب تلخیاں آپس میں بچوں کی جب زیادہ بڑھتی ہیں تو بچے اس کے باپ کو کہتے ہیں، وہ اس کے باپ کو کہتا ہے، وہ اس کی ماں کو کہتا ہے، وہ اس کی ماں کو کہتا ہے۔ یہ بچوں کا ماحول ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ سیکھا صحابی رسول سے۔ قربان جاؤ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ کہا، حضرت امام حسین نے کچھ کہا، پلٹ کر کے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ کہا۔ حضرت امام سے رہا نہ گیا، امام حسین سے رہا نہ گیا، آخر میں ایک جملہ کہا، اے عبداللہ ابن عمر کیا کہتا ہے تو؟ تیری بساط کیا؟ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، کچھ اس نے کہا، کچھ اس نے کہا، کچھ انہوں نے کہا، کچھ انہوں نے کہا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، کیا بات کرتے ہو عبداللہ؟ کیا بات کرتے ہو تم؟ ہمیں کچھ کہتے ہو؟ تمہارا کیا؟ تمہارے بابا ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
رونے لگے، کوئی جواب ہی نہیں ہے، جواب کیا دیں پلٹ کر کے. گھر گئے اور رونے لگے. اور جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے پاس پہنچے. حضرت عمر سے عرض کرنے لگے سرکار فلاں جگہ ہم کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور آج امام حسین نے ایسے کہا ہے، آج حسین نے جو ہے علی کے شہزادے نے اس طریقے سے کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. اللہ اکبر. حضرت عمر خوش ہو گئے. فرمایا اچھا حسین نے ایسا کہا ہے، حسین نے ایسا کہا ہے. کہا ہاں بابا جان حسین نے ایسا کہا ہے، حسین نے ایسا کہا ہے. حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور حضرت حسین کے گھر تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی. حضرت امام حسین نے دیکھا کہ خلیفہ وقت ہے، وقت کا بادشاہ ہے، بیٹے نے شکایت کی ہوگی، شاید کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین نے دروازے کو کھولا، دروازہ کھلا، فاطمہ کا در دولت کھلا، علی کا در دولت کھلا. اور حضرت عمر عرض کرنے لگے اے شہزادے ابھی فلاں موقع پر تم لوگ کھیل رہے تھے اور آپس میں کچھ کلامی ہوئی. کہا ہاں ہوئی. کہا کہ بس آپس میں ایسے ہی کھیل رہے تھے ہم اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے کچھ کہا، ہم نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، ہم نے کچھ کہا، بس مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا. حضرت عمر سے کہنے لگے حضرت امام حسین میں نے غصے میں آ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، بس میں نے اتنا کہا ہے. کیوں سوچ رہے تھے نا کہ بادشاہ وقت ہیں. میرے نانا کے بعد حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، ان کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب یہ خلیفہ یہ وقت ہیں، بادشاہ وقت کے، حاکم وقت ہیں. امام حسین نے کہا بس کچھ نہیں، بس ایسے ہی میں نے کہہ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے شہزادے، میرے نور نظر، میرے سر کے تاج، تم نے یہ کہا ہے مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے اس عبارت کو ذرا ایک پرچے پر لکھ کر کے مجھے دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. کیا لکھ کر کے دے سکتے ہو؟ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا ہاں میں مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں. جو بات زبان سے نکلتی ہے حق نکلتی ہے، جو بات ہم ایک میں بولتے ہیں وہ لاکھوں میں بولتے ہیں، جو بات زبان سے بولتے ہیں اس کو تحریر کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امام حسین نے ایک پرچہ لیا، قلم لیا اور تحریر فرما دیا. عبداللہ ابن عمر میرے نبی کے، میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو لیا اور بڑے محبتوں کے ساتھ سینے سے لگایا. گھر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگے اب تک مجھے افسوس تھا، خیال تھا، مجھے تعجب ہوتا تھا کہ کل قیامت میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا تو میں کیا پیش کروں گا. بس آج سند مل گئی ہے. ارشاد فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے حسین کی اس تحریر کو میری کفن کے اندر رکھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اگر میری غلامی کو قبول نہیں کیا ہوگا حسین کی زبانی ضرور مصطفیٰ کی غلامی میں قبول کرے گا. اللہ اکبر. اس پرچے کو ذریعہ نجات بنا لیا، ذریعہ نجات بنا لیا. بس یہ صحابہ سے سیکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں آپ، بڑے عظیم صحابہ ہیں، کثیر الروایہ ہیں آپ. اکثر احادیث مصطفیٰ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی. حدیثوں کے اندر اکثر جگہوں پر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. انہوں نے روایت کی، آقا علیہ السلام کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں. بہت زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جاؤ، باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، بیٹا بھی نہیں ہے، شادی ہی نہیں کی، اولاد پیدا نہیں، ساتھ شادی نہیں کی، بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، ماں ہے. اتفاق کی بات یہ کہ وہ بھی کافرہ ہے، ماں ہے وہ بھی کافرہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ ایمان لا چکے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت پر. اللہ اکبر. رات و دن رہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کے اندر. اور آج کل ماحول ہے جب کوئی خبر ہم اور آپ سنتے ہیں تو اس کو شیئر کرتے ہیں، اخباروں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر جب کوئی عجیب خبر سننے کے لیے ملتی ہے، جب کوئی نئی بات سننے کے لیے ملتی ہے تو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مصطفیٰ کے دربار میں کوئی بات کو سنتے تو اس کو شیئر کرتے تھے، ایک دوسروں تک پہنچاتے تھے. اور سب سے پہلے گھر جاتے تو اپنی ماں کو سناتے تھے، لیکن وہ ماں کافرہ تھی، وہ باتوں کا اثر نہیں لیتی تھی. بعض دفعہ ناگوار گزرتا تھا، بعض دفعہ کچھ کہہ بھی دیتے تھی. حضرت ابو ہریرہ بڑے تعجب میں رہتے تھے، یہ ماں بھی ہے، اب میں کروں کیا اس کا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کا عشق رسول تھا اور ایک طرف ماں کی ممتا تھی. ایک مرتبہ آئے بارگاہ مصطفیٰ سے کچھ باتیں سن کر کے اور آقا علیہ السلام کی باتیں سن کر کے اپنی والدہ کو سنانے لگے.
آپ کی والدہ نے سنا اور سننے کے بعد میں کچھ بات کہہ دی جو مصطفیٰ جان رحمت کے ادب کے خلاف تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عہد کر لیا، اپنے دل میں سوچنے لگے بس اب تک بہت ہو گیا، اب آج ضرور میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں گا۔ تیری عظمتیں بہت ہیں میری ماں، تیری رفعتیں بہت ہیں، مگر مصطفیٰ کے سامنے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ایسا ہے تو تم مانتی ہی نہیں تو میں ضرور تجھے چھوڑ دوں گا۔ دل میں عہد کر لیا اور افسوس میں پڑنے لگے کہ آج چھوڑ تو دوں گا مگر کوئی سہارا ہی نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، باپ کا سایہ بھی سر سے چلا گیا، ماں ہے صرف اکیلی، آج اگر اس کو بھی چھوڑا تو دنیا میں ہے کون میرا۔ دل میں خیال پیدا ہونے لگا، آخرکار ماں کی ممتا ہے نا، سوچا کہ کیوں نہ اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں اس واقعے کو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، جب آپ کا چہرہ اداس دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ غمزدہ کیوں ہو؟ دل پر یہ چہرے پر غم کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بس آدمی دیکھتا ہے نا بہت زیادہ پریشانیوں میں جب گرفتار ہوتا ہے اور کوئی اس سے جا کر کے اچانک سے پوچھے اے بھائی تجھے کیا ہو گیا، وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے اس سے یہ کہتا ہے کہ تو ایسا کر دے۔ پریشانی کا جو آخری اسٹیج ہوتی ہے وہ بتاتا ہے اگر تو ایسا کر دے تو میری پریشانی دور ہو جائے گی، کہانی مت سن۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی وہی انداز اختیار کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے چہرے کے اوپر یہ غم کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے تمام باتیں نہ بتائیں، بس اتنا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے، آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا نہیں، کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا، کیوں یہ کہہ رہے ہو، آج تک نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اٹھ گئے اور دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما، مذہب اسلام اس کو نصیب فرما، اس کو مومنہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اٹھے، حضرت ابو ہریرہ دربار مصطفیٰ سے اٹھے، دوڑتے ہوئے گھر گئے، دوڑتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ کسی نے راستے میں روک کر کے پوچھا تھا، اے ابو ہریرہ آج تک کبھی تمہیں اتنی تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا مدینے کی گلیوں میں، آج یہ تیز قدمی کا وجہ کیا ہے، یہ تیز قدم سے کیوں چل رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا عشق دیکھیں آپ، ماں ہے، بڑی عظیم دولت ہے، باپ کا سایہ بھی نہیں، شادی نہیں کی، اولاد اور بچے بھی نہیں، بھائی اور بہن بھی نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی خاطر وہ آخری سہارے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ پتہ چل گیا مسلمانوں، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اصحابک النجوم بأیہ اقتدیتم اہتدیتم، حدیث مصطفیٰ ہے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بھائی بنائیں تو محبت رسول دیکھ لیں، کسی سے دوستی کریں تو محبت رسول دیکھیں۔ گستاخ رسول اگر ہمارا باپ بھی ہے تو وہ ہمارا نہیں، ہماری ماں بھی ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہماری نہیں۔ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب میں بھی اگر کوئی غیر فرقے میں چلا گیا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، حتی الامکان اگر نہیں آتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا آخری سہارا تھا لیکن غمزدہ ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں عرض کی، آقا علیہ السلام نے دست نبوت کو اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ دربار مصطفیٰ سے نکلے اور اپنے گھر کی جانب تشریف لے گئے۔ کسی نے روک کر کے پوچھا، اے ابو ہریرہ آج تک مدینے کی گلیوں میں تمہیں اتنی تیز قدمی کے ساتھ میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کہ اس کی وجہ ہے، کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے دعا کرا کر کے آ رہا ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ ایمان ہو تو ایسا کیا کہا، ذرا غور کریں، ایمان دیکھیں۔ پریشان تھے، بات ہی نہیں مانتی، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، تعظیم ماں کی خاطر کچھ نہیں کہہ پاتے، دل برداشتہ ہوئے، بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اب سوچ لیا کہ اب ماں کو چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کو مضبوطی سے پکڑوں گا، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑوں گا، ماں کو چھوڑ دوں گا۔ مگر جب دعا ہو گئی تو ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیں کہ میں اس لیے تیز قدموں سے جا رہا ہوں کہ دیکھتا یہ ہوں، آج یہ دیکھنے کا موقع ہے کہ آج آقا کی دعا مجھ سے پہلے گھر پہنچتی ہے یا میں گھر پہنچتا ہوں پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ نے گھر کے دروازے پر جا کر کے دستک دی، گھر کا دروازہ بند پایا،
دروازہ کی آواز دی تو کہا بیٹا ابو ہریرہ ذرا رکو، ابھی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلے گا۔ کان لگایا تو پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، پانی گر رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو ماں کے سر کے بالوں سے غسل کے پانی کے قطرات گر رہے تھے، اعضائے وضو سے وضو کے قطرات کے پانی گر رہے تھے، اور زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، بندہ ملنے کو قریب ہے۔ حضرت قادر گیا، شمع لمع باطن میں گمنے، جلوہ ظاہر گیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعا بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت۔ ادھر ہاتھوں کا اٹھنا ہوتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا دعا کو قبول کرنا ہوتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کے صدقے میں ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت مل گئی ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، میڈیکل کالج کے اندر پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے کالج، کوئی ٹیوشن جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، مگر کوئی بھی مکتبہ فکر کا تعلیم دینے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچے سب کامیاب ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی اسکول والا، کوئی مدرسے والا، کوئی یونیورسٹی والا، کوئی کالج والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں جتنے طالب علم ہیں، جتنے بچے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، سب کے سب کامیاب ہیں۔ مگر ایک مدرسہ میں تمہیں دکھاؤں جس کو آقا نے فرمایا میرے یہاں کا ہر بچہ پڑھنے والا کامیاب ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ اللہ اکبر، یہ دین اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، دین اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں کے معلم میرے آقا علیہ السلام ہیں اور تعلیم حاصل کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چبوترا تھا ایک، اور وہاں پر بیٹھ کر کے میرے آقا درس دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ مدرسہ ہے، اللہ اکبر، اسی میں شامل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے صحابہ کے تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ روکھی سوکھی روٹی مل گئی کھا لی، پانی مل گیا پی لیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے گھر سے کچھ آ گیا اور تناول کر لیا، یا کسی صحابی نے دعوت کر دی تو جا کر کے کھا لیا، یا کھانا ہی آ گیا، یا بعض صحابہ جنگل کو جا کر کے لکڑیاں لاتے تھے، پھر اس کو فروخت کر کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، اس طریقے سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہی میں موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جاؤ پیارے، عرض گزار ہوتے ہیں کئی دن ہو گئے ہیں کھایا نہیں پیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میری حالت ایسی ہو گئی تھی، میری پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی، میری پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی، کسی صحابی نے دعوت بھی نہیں کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے کاشان نبوت سے بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میری پیٹھ کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں جنگل کی طرف جاؤں اور لکڑیاں بینوں اور لا کر کے اس کو بیچوں اور بیچ کر کے پیسہ کچھ اکٹھا کروں اور پھر اس سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدوں۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ہے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا جا سکتا، کسی دعوت بھی، کوئی دعوت بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے آقا علیہ السلام کے گھر سے بھی کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اپنی ضرورت کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ بھی مت پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ دل میں خیال کرتے ہیں لاؤ کچھ ہیلا کیا جائے، کچھ بہانہ تلاش کیا جائے۔ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر جا کر کے بیٹھ گئے اور دل میں خیال یہ کیا کہ لوگ یہاں سے گزریں گے، گزرتے وقت میں ان کو سلام کروں گا، وہ میری ٹوٹی پھوٹی آواز کو دیکھ کر کے میری بات کو سمجھ جائیں گے اور مجھے اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے، صحابی رسول، ان کا عالم ہے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر جا کر کے بیٹھ گیا اور ہیلا تلاش کیا میں نے کہ راہگیروں کو سلام کروں گا، وہ میرے ٹوٹے لفظوں کو سنیں گے اور سن کر کے ان کے دلوں پر اثر پڑے گا اور پھر اس کے بعد وہ میرے کمزوری کو دیکھ کر کے مجھے دعوت پیش کریں گے، میں جا کر کے ان کے گھر کھانا کھا لوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ گئے، گزرنے والا سلام کیا، جواب ملا، سلام کیا، جواب ملا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا ابھی ہیلا اور بڑھایا جائے، لاؤ ابھی سلام کر رہا ہوں، اب سلام کے بعد کسی سے کچھ اور گفتگو بڑھائی جائے۔ اتنے میں گفتگو بڑھانے کا جب ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے قرآن کی آیت پوچھی اور پوچھنے کے بعد میں انہوں نے سوچا یہ کہ یہ قرآن کی آیت بتائیں گے، کچھ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد میں میرے دل کی کیفیت کو سمجھ جائیں گے اور میرے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں گے۔
اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے اور آنے کے بعد میں جب قرآن کی آیت ان سے پوچھی گئی، پوچھی بتا دی، بات ختم ہو گئی، حضرت عمر فاروق اعظم بھی چلے گئے۔ اب سوچا کہ میرا مقصد تو حل نہیں ہوا، میں نے آیت پوچھی مجھے پتہ چل گئی، لیکن میرا مقصد جو تھا، مقصد اصلی جو تھا وہ تو حل ہوا نہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر آئے، ان سے آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، سرکار یہ ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہیلہ تلاش کر رہے ہیں، بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ بس میرے دل کے راز کو یہ جان جائیں، میرے حالات کو یہ پہچان جائیں، میرے دل کی کیفیت کو پہچان جائیں، میری کمزوری کو یہ پہچان جائیں، میرا حال ان کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے عرض کرنے لگے، سرکار یہ فلاں مسئلہ بتا دیجئے۔ آپ نے مسئلہ بتایا اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق بھی گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ شاید جلدی میں ہوں گے، مقصد جو بات پوچھی وہ بات کا جواب دے کر کے آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے، افسوس میں پڑ گئے، آج کسی طریقے سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے روشنی اٹھی، اللہ اکبر، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولی سرکار دو عالم تشریف لے آئے، سرکار دو عالم تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دل کی کیفیت تک پہنچ گئے میرے آقا۔ عرض کی، سرکار بہت بھوک لگی ہے، کئی روز ہو گئے ہیں نہیں کھایا ہوں، بہت تیز بھوک لگی ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے، میرے آقا اپنے گھر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ میں ہیں، اور گھر میں جا کر کے ارشاد فرمایا، کیا کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، ہاں سرکار فلاں شخص آیا تھا، وہ ایک پیالہ دودھ کا دے کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز کیا آئی؟ کہ ایک پیالہ دودھ کا بھی کوئی دے کر کے گیا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لاؤ لے آؤ۔ وہ پیالہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے پیش کیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ابو ہریرہ وہ صفہ کے چبوترے پر جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے، انہوں نے سوچا میری بھوک اور شدت کا عالم یہ ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہو، پورا ہو یا نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں نگاہوں کے سامنے ایک کٹورا دودھ کا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ جو اصحاب صفہ کے اوپر چبوترے پر جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے سب کو بلا لو۔ اور ان کی تعداد ایک دو نہیں، 70 کی تعداد تھی، 70 کی تعداد تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ، صفہ کے چبوترے پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ دل میں سوچ رہے ہیں یہ دودھ کا پیالہ تو میرے ہی لیے کافی ہو جاتا، اب وہ 70 کو بلایا جا رہا ہے، کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر قربان جاؤ پیارے، یہ نبی کا ارشاد تھا، وہ صحابی رسول تھے، ایمان تھا، زبان نہ کھولی، دل میں بھوک کی وجہ سے کچھ آیا ہو تو آیا ہو، چلے گئے صفہ کے چبوترے پر جا کر کے اعلان کیا، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ہیلہ اور بہانہ تلاش کیا تھا، مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر جا کر کے بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام مل گئے، گھر تشریف لے گئے، گھر مجھے لے کر کے گئے، اور وہاں سے مجھے کہہ کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ صفہ کے چبوترے پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو بلا لاؤ، آج سب کو کھلایا اور پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ پیارے، تمام صحابہ صفہ کے چبوترے سے اٹھے اور آقا علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے، تمام کو لائن لگا کر کے بٹھا دیا گیا، کٹورا اٹھایا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا شاید مجھے پینے کا حکم ہوا ہوگا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا داہنی جانب سے شروع کر دو، سب کو پلانا۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے بھوک کی شدت کا عالم ہے، کتنی دیر سے مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، وہاں انتظار کیا، یہاں آنے کے بعد آیا تو بھیجا کہ صفہ کے چبوترے پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ اب سوچا تھا کہ نمبر میرا آئے گا، مگر اب دیکھتا یہ ہوں کہ ان 70 کو پلا دو پہلے تب تیرا نمبر آئے گا ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر۔ مگر ارشاد نبی ہے، اللہ اکبر، حکم نبی ہے، داہنی جانب سے پلا
پلانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ پیتے جا رہے ہیں، پیٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں، پیالے کا دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ان ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، چار نے پیا، 70 کے 70 نے جو ہے پیٹ بھر کر کے دودھ کو نوش کر لیا، اور اس کے بعد میں پیالہ جوں کا تو بھرا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ 70 نے پی لیا، اب کون بچا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اب تم پی لو، اب تم پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے لبوں سے اس کٹورے کو لگایا، فرمایا جاتا ہے اللہ اکبر 70 نے پی لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کٹورے کا تعلق جام کوثر سے کر دیا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ یہ کٹورا ہے مگر ہاتھ لگ گیا مصطفیٰ جان رحمت کا۔ ارشاد فرما رہے ہیں سب کو پلا رہے ہیں تو ختم ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ فرما دیا نا سب کو پلاؤ۔ اب جب سب تک پیئیں گے نہیں، جب تک سب پیئیں گے نہیں، جب تک ختم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کا ارشاد ہے، نبی کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کٹورے کا تعلق اللہ نے کسی دنیا کی ندی سے نہیں بلکہ نہر کوثر سے، کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوش کیا، پی لیا، دوبارہ پیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پیو، اور پیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پیو۔ ابو ہریرہ اور پیا، 3-4 مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اب میرے پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں قطرہ بھی پی لوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں وہ کٹورا لیا اور خود نوش فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کٹورے کو خود نوش فرمایا۔ اب قربان جاؤ، درس عبرت دیکھیں آپ کہ مصطفیٰ، اس بات سے یہ ملتا ہے کہ مصطفیٰ جو فرما دیں رب تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کے لیے دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور جس چیز میں اللہ کا رسول حکم فرما دے برکت ہے تو برکت ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک سب سے بڑا نکتہ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے، آج ہم کسی کے گلاس کا پانی پینا پسند نہیں کرتے، آج ہم کسی جھوٹی پلیٹ میں کھانا پسند نہیں کرتے۔ مومن بھائی ہے، ماں بیٹے کا کھانا پسند نہیں کرتی۔ زمانہ ایسا بھی آ گیا ہے، ایسی ایسی ماڈرن مائیں آ گئی ہیں کہ وہ اپنے بچے کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتی، بیوی شوہر کا کھانا پسند نہیں کرتی، شوہر بیوی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مل جھل کر کے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ نہیں کھاتے۔ آج کا مسلمان کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتا، کھڑے کھڑے ڈسپوزل کے گلاس میں بسلری کی بوتل انڈل کر کے پوری بوتل خالی کر دیتا ہے۔ گلاس نہیں ملتا، پوری بوتل خالی کر دیتا۔ اگر بوتل منہ سے لگ گئی تو اپنا دوسرا مسلمان اس بوتل کو منہ سے لگانا گوارا نہیں کرتا۔ کیا ہے یہ ہماری ایمان کی کمزوری؟ آپ اندازہ لگائیں، دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، نبی رحمت ہیں، شفیع امت ہیں، صحابہ ہیں، ان کے در کے غلام ہیں، ان کے در کے بھکاری ہیں، ان کے در کے دربان ہیں، مگر 70 کو پلایا۔ 71ویں حضرت ابو ہریرہ، اور 71 کو پلانے کے بعد کیا ان کے منہ سے کٹورا نہ لگا ہوگا؟ سب کے منہ سے وہ کٹورا لگا، اور آخر میں مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے جھوٹے دودھ کو خود نوش فرمایا۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب ہے۔